دین اور مسلمہ تاریخ۔ سرزمین عرب پر دین اسلام کا غلبہ اور صحابہ کرام کا روم اور ایران کی سلطنتوں کو شکست دے کر عظیم خلافت اسلامیہ قائم کرنا انسانی تاریخ کا اتنا غیر معمولی واقعہ ہے کہ عام حالات میں یہ خلاف عقل و عادت لگتا ہے۔ اس کی توجیہ و تعویلات کی بہت سی کوششیں آج تک کی جاتی ہیں، تاہم قرآن مجید اور احادیث میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی خصوصی اذن سے ہوا۔ در حقیقت اس کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نبوت کو ختم کر رہے تھے۔ حضور کے بعد اب کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا، اس لیے یہ ضروری تھا کہ جو دین آخری دفعہ دے دیا گیا ہے اس کی حفاظت کا ایسا بندوبست کیا جائے جس میں رخنہ اندازی کا کوئی احتمال بھی باقی نہ رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے حصول کی راہ میں حائل ہر رکاوٹ کو دور کر دیا۔ پہلی چیز جو کسی فکر و دعوت اور اس کے بنیادی ماخذ اور مشمولات کی حفاظت کی راہ میں حائل ہوتی ہے وہ یہ کہ داعی اول کو اپنی بات پہنچانے اور پھیلانے کا پورا موقع نہ ملے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں ایسا ہرگز نہیں ہوا، بلکہ حضور کی دعوت کا اتمام اور ابلاغ آپ کی زندگی میں ہوا، اور آپ نے عام و خاص کو خود یہ دین بلا واسطہ برسوں تک سکھایا، اس کی دعوت کا ابلاغ کیا اور اس کو تحریری، زبانی اور عملی شکل میں محفوظ کیا۔ رکاوٹ بننے والی دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ داعی اول کو ایسے تربیت یافتہ لوگ ہی میسر نہ ہوں جو اس کے بعد یا اس کی موجودگی میں دوسروں تک اس دعوت کا ابلاغ کریں۔ اس پس منظر میں حضور کو سینکڑوں ایسے رفقا دیے گئے جو آغاز نبوت سے لے کر آپ کی رحلت تک آپ کے ساتھ رہ کر پورا دین سیکھتے رہے۔ ان کی تعداد بتدریج بڑھتی گئی اور ان کی تعداد ہزاروں سے نکل کر آخر میں دسیوں ہزار تک جا پہنچی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو پورا قرآن حفظ تھا اور یہ دین کو اچھی طرح سمجھ کر اس پر عمل کرتے اور آگے پہنچانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ تیسری رکاوٹ سیاسی مغلوبیت ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے حضور کو ان کی زندگی میں عرب پر مکمل سیاسی غلبہ دے دیا گیا۔ نہ کوئی سیاسی مخالف رہا، نہ عرب میں کوئی دوسرا دین رہا، اور نہ حضور کی اپنی قوم میں کوئی شخص اسلام کے دائرے سے باہر رہا۔ یہود و نصاروں کو مغلوب کر دیا گیا اور آخرکار جزیرہ نما عرب سے نکال دیا گیا۔ یہ سب کچھ حفاظت دین کی غرض سے کیا گیا۔ چوتھی رکاوٹ یہ ہو سکتی تھی کہ داعی اول کے بعد وہ لوگ اقتدار میں آئیں جو اس سے مخلص نہ ہوں یا پھر اس کی دعوت کا گہرا فہم نہ رکھتے ہوں۔ اسلام کے معاملے میں یہ دونوں چیزیں بھی نہیں تھیں۔ خلفائے راشدین اور ان کے رفقا کی دینی بصیرت اور اخلاص دونوں ہر شخص سے بلند ہیں۔ اس پر قرآن کی اپنی گواہی موجود ہے۔ چنانچہ ان کی سیاسی طاقت کے ساتھ جب یہ چیزیں جمع ہوئیں تو یہ امکان نہ رہا کہ حضور کے بعد دین میں کوئی تبدیلی یا انحراف ممکن ہو سکے۔ پانچویں رکاوٹ یہ ہو سکتی تھی کہ خارج کی کوئی حکومت یا تہذیب ان کو مغلوب کر دے۔ معاملہ اس کے برعکس ہوا، اور جیسا کہ شروع میں بیان ہوا، صحابہ کرام پوری متمدن دنیا پر غالب آ گئے اور ہر دوسرے غلبے کو ختم کر کے دین اسلام کا غلبہ قائم کر دیا۔ چھٹی رکاوٹ یہ ہو سکتی ہے کہ کبھی کسی موقع پر امت تعداد کے لحاظ سے بہت کم ہو جائے یا کوئی ظالم ان پر ایسا مسلط ہو جائے جو ان کو دین پر عمل کرنے سے روک دے۔ مسلمہ تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ مجموعی طور پر یہ واقعہ ہوا ہو۔ حضور کے دور سے آج تک مسلمان ہمیشہ آزاد سیاسی حکومتوں کے تحت رہے، اور کبھی کہیں مختصر عرصے کے لیے ایسا ہوا تب بھی ان کا دین مکمل طور پر محفوظ رہا اور وہ اس پر عمل کرتے رہے۔ ان سب کے علاوہ ایک ممکنہ رکاوٹ یہ ہو سکتی تھی کہ جس دین کی حفاظت مطلوب ہو وہ کوئی کتابی نوعیت کی چیز ہوتا۔ ایسی ہر چیز میں تحریف و تبدیلی ممکن ہوتی ہے اور باقی لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، مگر دین اسلام کی بنیادی تعلیمات قرآن و سنت کی شکل میں ہیں۔
قرآن اپنی نوعیت کے لحاظ سے لکھی جانے والی نہیں بلکہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ عام 5 وقتہ نمازوں سے لے کر تہجد اور تراویح تک کی نماز کے لیے ہر مسلمان کو تھوڑا یا مکمل یاد ہونا ضروری ہے۔ اس چیز نے پہلے دن سے حفظ قرآن کی روایت کو جنم دیا جو مشینی طباعت کے آغاز تک قرآن کی حفاظت کا اصل ذریعہ بنی رہی اور آج بھی ہے۔ بیشتر دین یا اس کا حوالہ اس کتاب میں محفوظ ہے۔ اسی طرح سنت گنتی کے ان عملی احکام پر مشتمل ہے جو ہر شخص کی زندگی میں شامل ہیں۔ تمام عبادات، غسل و طہارت، رسوم و آداب اور ان جیسی دیگر چیزوں سے متعلق یہ سنن لاکھوں کروڑوں میں مسلمان ہر روز ادا کرتے ہیں اور پوری زندگی ان پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ ایسے کسی دین میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں، اور کبھی کوئی شخص یا گروہ اضافہ کرتا بھی ہے تو اہل علم کا ایک گروہ پہلے دن سے موجود ہے جو اصل دین کو علمی طور پر بیان بھی کرتا ہے اور اس اضافے کو اضافہ قرار دے کر اسے تاریخ کے ریکارڈ کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اس کی بنیاد پر کوئی بھی محقق یہ بتا سکتا ہے کہ فلاں اضافی عمل اس زمانے میں شروع ہوا۔ مسلمانوں کی علمی روایت میں اس گروہ کو فقہا کا گروہ کہا جاتا ہے۔ اس گروہ کا کام ہی اس دین کو لوگوں میں بیان کرنا تھا جو حضور نے امت کو دیا۔ تاہم یہ گروہ مشہور اس پہلو سے ہو گیا کہ جہاں دین خاموش ہے وہاں یہ لوگ اجتہاد اور قیاس سے اپنی رائے بیان کرتے ہیں جس سے ان کی فقہ وجود میں آتی ہے۔ یہ فقہا کا ثانوی کام ہے جسے غلطی سے ان کا اصل کام سمجھ لیا گیا۔ ان کا پہلا اور بنیادی کام اصل دین یعنی قرآن و سنت کو بیان کرنا ہے۔ اس میں سارے فقہا متفق ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اس سے ہٹ کر اپنے اجتہادات بیان کرتے ہیں تو پھر ان کے فقہی مسالک و مذاہب وجود میں آتے ہیں جو ان کی وجہ شہرت بن چکے ہیں، حالانکہ ان کی اصل خدمت تحفظ دین اور ابلاغ دین ہے جو وہ اجماعی طور پر کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ محدثین بھی اصلاً فقہا ہوتے ہیں۔ وہ اصل دین کو بیان کرنے کے ساتھ ان مسائل میں جہاں قرآن و سنت خاموش ہے، قیاس اور اجتہاد سے اپنی رائے دینے کے بجائے حضور سے منسوب روایات کو ڈھونڈ کر بیان کرنے کو اپنا اصل کام بناتے ہیں۔ اسی لیے یہ لوگ محدثین کہلاتے ہیں، ورنہ فقہا اور محدثین کی اصل خدمت بنیادی دین کو محفوظ رکھنا اور اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ اس تفصیل سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبوت ختم کر کے اس دین کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ چنانچہ یہی وہ پس منظر ہے کہ جب کوئی شخص یا گروہ اٹھ کر یہ بتاتا ہے کہ صحابہ کرام دین کی حفاظت نہ کر سکے یا تابعین اور تبع تابعین اور سلف و خلف اس بارے گراں کو اٹھا نہ سکے، تو وہ تاریخ کے مسلمہ حقائق کی روشنی میں ایسا بہتان لگاتا ہے جس کا رد مسلمہ تاریخ کر دیتی ہے۔ ایسے لوگ آخرت میں تو خدا کے ہاں جواب دہ ہوں گے ہی، مگر دنیا میں بھی مسلمہ علمی حقائق ان کی تردید کے لیے کافی ہیں۔